خدا کا شکر ہے کہ ایک بار پھر ہم سب متفق ہو کر آج خدا کے کلام سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اب میرے ساتھ مل کر نکالیں متی کی انجیل متی کی انجیل اس کا 4 باب متی کی انجیل 4 باب 17 آیت. ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے. متی کی انجیل 4 باب 17 آیت. کوئی پڑھ دے. یسوع میری طرف سے آپ کو سب کو سلام. اور آج کی ہماری آیت متی 4 باب اور اس کی 17 آیات. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. خدا کے پاک کلام پڑھے سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آج کی جو ہماری مرکزی آیت جو حوالہ جس کے متعلق ہم سیکھیں گے مل کر وہ یہ ہے کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. خدا یسوع مسیح جس وقت میں انہوں نے خاکساری اختیار کی اور ابلیس سے آزمائے گئے، اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے آزمائے جانے کے بعد یہ منادی کے وقت بات کہی. شاگرد اس کے بعد ساتھ شامل ہوئے. آہستہ آہستہ یہ بات خدا یسوع مسیح منادی کے وقت کر رہے تھے اور وہ بات یہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، جس مضمون پر ہم سیکھیں گے وہ ہے توبہ، حقیقی توبہ. آج ہم توبہ کے متعلق تھوڑا سا سیکھیں گے. خدا یسوع مسیح جب آسمان سے ہمارے لیے آئے تو ان کا ایک مقصد تھا جو وہ لوگوں کو منادی کے وقت کہتے تھے کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اس سے پہلے اگر ہم غور کریں تو یوحنا اصطباغی پر وہ بھی اسی بات کی منادی کرتا تھا کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اگر اس کے بعد شاگردوں پر غور کریں تو ان کی بھی منادی کی وجہ یہی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. جب ہم پوری بائبل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کا لفظ نیو ٹیسٹمنٹ میں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ گناہوں سے معافی، گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا سے معافی مانگنا اور خدا سے اس بات کا اقرار کرنا کہ آئندہ کو میں یہ گناہ نہیں کروں گا. معافی اور توبہ میں فرق ہے. معافی وہ ہوتی ہے جو ہم معافی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں معاف کر دے، پر توبہ وہ ہے کہ معافی کے ساتھ اس چیز کی یقین دہانی کرانا کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. بائبل مقدس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح جب منادی کر رہے تھے تو وہ ہر کسی کو یہی کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. آج ہم توبہ کے متعلق تھوڑا دیکھتے ہیں تو ہر شخص توبہ کرتا ہے پر حقیقی توبہ نہیں. ہم آج توبہ کرتے ہیں، صبح پھر وہ گناہ کرتے ہیں. ہر شخص ہم آج توبہ کر کے صبح گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ شاید بڑھ جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے ہم پر، کیونکہ ہم وہ جو توبہ کرتے ہیں وہ ہماری منہ سے ہوتی ہے
دلی طور پر توبہ نہیں ہوتی. شاید کسی وقت میں ہم آنسو کے ساتھ رو کے بھی توبہ کرتے ہیں مگر دوبارہ وہ گناہ کرتے ہیں, اور خداوند کو ایسی توبہ نہیں چاہیے. اور مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر تیرا بھائی 7 کے 70 دفعہ معافی مانگے تو تجھے معاف کر, معافی مانگے تو اسے معاف کر. توبہ ایسی نہیں ہے. توبہ کر کے اگر آپ گناہ کرتے ہو تو وہ گناہ ہے. اب بائبل مقدس میں پیچھے اگر ہم جائیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف, پرانے عہد نامے کی طرف, تو بہت سی ایسی قومیں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوا. نوح کے دور میں ہم دیکھیں تو جب خدا نے نوح کو کہا کہ تو کشتی بنا تو اس نے کشتی بنائی, اور ان لوگوں نے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں اور اس کو پاگل کہہ رہے تھے, پر توبہ نہیں کی. اور بدلے میں کیا ہوا, سب کے سب, صرف ایک نوح کا گھرانہ تھا جو بچا ہوا تھا, اس کے علاوہ سب کے سب پانی کے ساتھ مر گئے, سب غرق ہو گئے. اس کے علاوہ بائبل مقدس میں جب ہم دوبارہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ کی طرف, ان کا بھی گناہ بڑھ گیا تھا پر توبہ نہیں تھی, ان میں بھی توبہ نہیں تھی. بدلے میں کیا ہوا, آگ اور گندک کے ساتھ وہ ملک تباہ ہو گیا. بائبل مقدس یسوع سے بتاتے ہیں, میرے ساتھ مل کر نکالے متی 11:21. متی 11:21. متی 11:21. کسی نے نکال لیا تو پڑھ دینا. اے خرازین تجھ پر افسوس, اے بیت السیدا تجھ پر افسوس, کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹھاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. آمین. اور مقدس میں خدا یسوع مسیح اس بات کو بیان کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اے بیت صدا تجھ پر افسوس, کیونکہ جو معجزے سدوم اور عمورہ میں ہوئے, جو معجزے یہاں پر ہوئے اگر وہاں پر ہوتے تو وہ توبہ کر لیتے. اس وقت میں خداوند ان کو بھی یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ توبہ کرو. اس وقت میں توبہ کی ضرورت ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں گناہ ہے پر توبہ نہیں ہے, وہ ہلاک ہوئے, خدا کا غضب ان پر نازل ہوا. پر جنہوں نے توبہ کی وہ ان کا بھی اجر بڑا ہے. توبہ کے متعلق ہم دیکھیں گے متی 12:41. میرے ساتھ نکالے متی 12:41, اور اگر کوئی مجھ سے پہلے نکال لے تو وہ پڑھ لے. نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے, کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی, اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. آمین. ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں. نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے. نینوا کے لوگ اس دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. انہوں نے توبہ کی, اور اس توبہ کی وجہ سے ان کے پاس یہ اختیار آیا
توبہ کی وجہ سے ان کے پاس یہ اختیار آیا کہ اس زمانہ کے لوگوں کہ جب وہ روز حشر میں مطلب آخر دن میں جب خداوند دلہے کی طرح ہمیں لینے آئے گا، اس وقت نینوا کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے۔ نینوا کے لوگ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب یونا نبی نے منادی کی تو انہوں نے ٹاٹ اوڑا، خاک پر بیٹھے، توبہ کی۔ مین چیز توبہ کی۔ جب انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے اپنی نہ صرف اپنی جان بچائی، اپنا وہ شہر بچایا، اور کلام مقدس نے اپنا نام سنہرے لفظوں میں درج کروایا توبہ کی وجہ سے۔ اس وقت میں ضرورت ہے ہماری توبہ کیسی ہے۔ میرے ساتھ مل کر ایک اور حوالہ نکالیں، مکاشفہ 2 اس کا 16 باب، مکاشفہ 2 اس کا 16 باب، مکاشفہ 2 میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو پیغام لکھا گیا ہے یہ پرگمن کی کلیسیا کے لیے لکھا گیا ہے۔ پس توبہ کرو، نہیں تو میں تمہارے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ مقدس لڑوں گا۔ مقدس میں مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ لفظ جو لکھا ہے ایک بار پھر، بس توبہ کرو نہیں تو میں تمہارے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ توبہ کرو، یہاں پر بھی جو لفظ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ توبہ ہے، اور اگر توبہ نہیں تو خدا اپنے منہ کی تلوار سے ہمارا مقابلہ کرے۔ ضرورت ہے اس وقت میں کہ ہم جو آہستہ آہستہ خداوند کے نام کے لیے بڑھ رہے ہیں، خداوند میں بڑھ رہے ہیں، توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ توبہ جو حقیقی توبہ ہے، نام کی توبہ خداوند کو نہیں چاہیے، خداوند کو حقیقی توبہ چاہیے۔ اب المقدس میں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو توبہ کرے اور بپتسمہ لے وہ روح القدس نجات انعام میں پائے گا۔ توبہ اور مقدس میں توبہ کا لفظ بہت بار دیکھنے کو ملتا ہے، پر کوئی توبہ نہیں کرتا۔ ضرورت ہے اس وقت میں کہ جس طرح سدوم اور عمورہ پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور نینوا کے لوگوں نے خود کو بچا لیا، وہاں پر خدا کا غضب نازل ہوا جہاں پر نینوا کے لوگوں نے خود کو بچایا توبہ کی وجہ سے۔ اس وقت میں ضروری ہے کہ ہم جو آہستہ آہستہ خدا کے نام میں بڑھ رہے ہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ گناہ لازمی ہے، کامل کوئی نہیں، سب گنہگار ہیں، وقتاً فوقتاً گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے وہ گناہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے ہم توبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وقتاً فوقتاً انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کچھ ایسا گناہ اس کے لیے ہم خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہمیں 7 کے 70 دفعہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پر وہ گناہ جو گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہم اس گناہوں سے، یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم آئندہ کو یہ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس وقت میں ہمیں اس گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔